وقت اور حالات کی کروٹ کب بدلے یہ کوئی نہیں جانتا، مگر پاکستان میں ایک اور بات کا اضافہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہے سیاسی لیڈر یا سیاسی امیدوار کب اپنی وفاداری اور پارٹی چھوڑے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ اور سن 2022 کے بعد سے اب تک وقت اور لوگوں نے کیسی کروٹ بدلی، اس بات کا ادراک شاید تاریخ کے صفحات ہی کر سکیں گے۔ ایک طرف نواز شریف ان مقدمات میں جنہیں ان کی جماعت گزشتہ ادوار میں سیاسی انتقام کا نعرہ لگانے والی نون لیگ، اب وہی نون لیگ عدالتوں سے ریلیف حاصل کر رہی ہے، تو دوسری طرف عمران خان ایسی سیاسی بنیادوں پر قائم سمجھتے جانے والے مقدمات میں ٹرائل بھگت رہے ہیں اور جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جماعت کو مکمل ختم کرنے کے پیچھے کبھی سیاسی وابستگی کو تبدیل کروانا پڑا ہے تو کبھی سیاسی وفاداری کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جب سے سانحہ 9 مئی ہوا ہے، پی ٹی آئی کارکنان، سیاسی لیڈرشپ، ان کے رشتہ دار اور حلقہ تعلق والے لوگوں کو دن بدن نت نئی مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر ذرا سا رک کر حالات اور واقعات کا بغور جائزہ لے لیں تو آپ خود بخود اندازہ کر لیں گے کہ اصل میں یہ سب کاروائیاں، یہ انتقامی سرگرمیاں، انتقامی ہتھ کنڈے، انتقامی نشانہ بازی کے پیچھے اگر کوئی ماسٹر مائنڈ شخص نظر آ رہا ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ نواز شریف ہی ہے، جسے اگر انوکھا لاڈلا کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ بادشاہت والا ذہن رکھنے والا بندہ، ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والا انسان، آج جب ٹی وی پر آ کر بھاشن کرپشن سے پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے تو وطن کی ہوائیں کہاں کہاں سے ان شخصیات پسندوں کو روک روک کر سلامی دیتے ہیں کہ تم نے پاکستان کے لیے جس لاڈلے کا انتخاب کیا ہے، کیا یہی شخص نہیں تھا جس کو اس عدالتی سسٹم نے کرپٹ ڈکلیئر نہیں کیا تھا؟ اگر اس وقت وہ گلٹی تھا، اب کہاں سے وہ معصوم ان الخطا بن گیا ہے، یا اب کون سی جگہ سے پھر کر آ چکا ہے اور لندن میں بیٹھ کر پاکستانی سیاست میں مداخلت کرتا کرتا آج جب پاکستان میں نقل و حمل کرتا پھرتا ہے تو آج ایک محب وطن شہری اس سے سوال نہیں پوچھ سکتا، بلکہ اس بوسیدہ عدالتی سسٹم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا میں انصاف کرنے والے ممالک کی عدالتوں کی درجہ بندیوں میں 131واں نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد افریقی ممالک یا پھر وہ ممالک رہ جاتے ہیں جہاں بالکل ہی جمہوریت اور آئین اور قانون نام کی کوئی شے باقی ہو، یا وہ ملک رہ جاتے ہیں جہاں سرے سے انصاف ہی نہ ہو۔ یہ سخت الفاظ اس لیے کیونکہ جب عدالتیں سلیکٹڈ انصاف کر رہی ہوں اور ایک ہی شخص کو بار بار توڑنے کے لیے، کبھی اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہو جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی کو فائدہ ملنا تھا، اب وہی لوگ یکدم سے سابقہ چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہو گئے اور اپنی سیاسی سرگرمیوں اور انتخابی سرگرمیاں اب دوسری جماعتوں میں شروع کر چکے ہیں۔ کل تک جن کے لیے سابقہ وزیر اعظم نجات دہندہ تھا، آج وہی لوگ قرآن مجید سر پر اٹھا کر اپنا دامن بچاتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو پی ٹی آئی میں اعلیٰ ترین عہدوں پر پھر رہے تھے اور جن کو وزارتوں کے مزے ملے، جن کو گورنرشپ ملی، آج وہی لوگ سیاسی دباؤ برداشت نہ کر پائے اور ذرا سے دباؤ پر اس پارٹی کو چھوڑ گئے جہاں سے وہ سائیکل پڑھانے سے لے کر گاڑیوں میں گھومنے والے بن گئے۔ سپریم کورٹ میں سینئر وکیل اعتزاز حسن نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، یوں تو نئے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی جوائننگ کے ابتدائی دنوں میں ایک بیان دیا تھا کہ 14 دن میں داخل پٹیشن کو وہ عدالتی سسٹم میں لے آئیں گے، لیکن 14 دن گزر گئے ایک درخواست کو جمع کرائے ہوئے، لیکن وہی چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ اب اس درخواست کو نہیں سن رہے۔ اعتزاز حسن نے یہ بھی کہا کہ آخرکار وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے چند ماہ گزرنے کے بعد بھی ان سیاسی امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ جانے سے پہلے کہتے ہیں میرا لیڈر عمران خان ہے، واپس آتا ہے تو اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور ایک آدمی بھی نہیں، چاہے وہ فرق حبیب ہو یا پھر عثمان ڈار، فواد چودھری ہو یا دوسرا کوئی سیاسی امیدوار، ان سب میں کامن کیا ہے؟ ایک ہی چیز کامن نظر آ رہی ہے، برآمد ہونے کے بعد ان کا لہجہ بدلا ہوتا ہے۔ کون ہے جو ایک چیز ایک ہی طرح کا ان کا فیصلہ ہوتا ہے؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب کہیں لاڈلا نیا شاید آ گیا ہے؟ پہلے لاڈلا کوئی اور تھا، اب لاڈلا کوئی اور بن گیا۔ جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے محبوب تھے تو انہیں فیور ملتی تھی، اب جب تک نواز شریف محبوب رہیں گے انہیں بھی فیور ملتی رہے گی۔ اس قسم کے جملے کم و بیش آج ہر اس شخص سے سننے کو ملتے ہیں جن سے انتخابات اور انتخابی مہم کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ان کا اشارہ حال ہی میں نواز شریف سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں کو ملنے والے ریلیف ہے، لیکن سیاسی تجزیہ کار پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے جڑی لاڈلے کی یہ اصطلاح ملک میں جمہوریت اور خود مسلم لیگ نون کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار تنوکا لاڈلا کی مثال اب دیتے نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حالات اور واقعات بھی شاید اسی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔